السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے علم نجوم، علم رمل اور علم جفر کے حوالے سے۔ ویڈیو تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ اس کے 2 یا 3 حصے بن جائیں، تو اس کے حوالے سے جو ہم بات کریں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو کچھ احادیث بھی بتاؤں گا، سناؤں گا، اور اس کے علاوہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم جفر کے حوالے سے کتاب لکھی تھی، تو بہرحال اس حوالے سے میں نے اس حوالے سے بتاؤں گا کہ ان کی کتاب کا کیا معاملہ تھا اور ان کا علم جفر کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کا فتویٰ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے ذائچے اور یہ ان ساری چیزوں کے حوالے سے ان کا تفصیلی ایک فتاوی رضویہ کے حوالے سے میں نے اپنی جو پچھلی ایک ویڈیو ہے جس کا ٹائٹل آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا اس میں نے بتا دیا ہے، لیکن علم جفر کے حوالے سے اور ان کی کتاب کے حوالے سے کیا معاملہ ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں علم رمل کیا ہے اور علم جفر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، علم رمل جو ہے اس میں لکیروں اور خط کے ذریعے، یعنی خطوط ہوتے ہیں، لائنیں، ان کے ذریعے کوئی حساب کتاب کر کے غیبی باتیں جاننے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جبکہ علم جفر میں عادات کے ذریعے کوئی حساب کتاب نکال کر غیبی باتیں معلوم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے جو مطلب ماننے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ علم جفر جو ہے، یہ رمل جو ہے، یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور علم جفر جو ہے یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ بہرحال اس حوالے سے حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو پہلے ہم علم جفر پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، ان کا معجزہ تھا، تو کیا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی حضرت ادریس علیہ السلام والا معجزہ آ گیا؟ معجزہ تو نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا معجزہ تھا تو آج ہمارے پاس ہے، تو گویا کہ آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کے معجزے بھی محنت کر کے اور علم حاصل کر کے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ان کا معجزہ ہے تو پھر معجزہ ان کے ساتھ خاص ہوتا ہے، نبی کے ساتھ وہ کسی امتی کو وہ معجزہ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ یہ جو علم الاعداد ہوتا ہے، علم جفر میں چونکہ اعداد کے ذریعے غیبی باتیں جاننے کا دعویٰ کیا جاتا ہے حساب کتاب کر کے، تو یہ علم الاعداد جو ہے، یہ اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں کہ علم الاعداد جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو حروف تہجی ہیں قرآن مجید کے، الف با تا سا جیم ہا، ان کے کچھ نمبر یعنی متعین کر دیے کہ الف کا 1 ہے، با کا 2 ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے تا سا کو چھوڑ کے آگے جیم کا 3 ہے، پھر آگے چھوڑ کے بیچ میں کچھ حروف کو، پھر دال کا جو ہے یہ 4 ہے، یعنی اب جد۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، انہوں نے حروف تہجی کی ترتیب کو ہی خراب کر دیا، کیونکہ یہ سارا شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قرآن سے، دین سے لوگوں کو دور کرے۔ اب یہ ان چیزوں پر یقین رکھنے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ عادات کے اندر جو طاقت ہے وہ الفاظ میں نہیں ہے، گویا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، جو حروف تہجی الف با تا سا کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے جو گنتی کے اندر 1 2 3 4 کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو شیطان کا یہی کام ہوتا ہے کہ شیطان کسی کو کسی چیز سے جب ہٹانا چاہتا ہے تو وہ ایک دم سے نہیں ہٹاتا، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ ہٹاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو نماز سے ہٹانا ہوگا تو وہ اس کا طریقہ ایک دم فرائض سے نہیں ہٹاتا، بلکہ پہلے شروع سے اس کو نوافل سے ہٹاتا ہے، نوافل چھوڑ دے، پھر سنتوں سے، پھر سنتیں چھوڑ دے، پھر فرض سے، تو اس کا ایک وار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ قرآن نہ پڑھو یا قرآن نہ چھوڑو، یہ نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ اس سے ہٹانے کی کوشش کی کہ قرآن کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے، قرآن کے الفاظ کے اندر اور اللہ کے کلام کے الفاظ کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے جو تاثیر 1 2 3 4 کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس حروف تہجی کی جو ترتیب تھی، الف با تا سا جیم ہا خا دال دال، اس کو بھی بدل دیا کہ یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ کون سی ترتیب ٹھیک ہے جی؟ ABCD والی، ABCD، الف با جیم دال،
ٹھیک ہے نا. ابجد، حوض، حتی الگ سے ایک ترتیب بنانی، یعنی اس ترتیب کو بھی شیطان نے نہیں چھوڑا، اس کو بھی بدل دیا. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی بدل دیا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی یہ متبادل قرآن کے ہو سکتے ہیں تو پھر کیا 7 8 6 جو آپ نے بسم اللہ کے اعداد نکالے ہیں تو کیا ہم نماز میں بسم اللہ کے بجائے 786 پڑھ سکتے ہیں؟ اگر یہ متبادل ہو سکتا ہے اس کا تو پھر پڑھنا چاہیے. پھر نماز میں بسم اللہ نہ پڑھیں یا کسی اور جگہ بسم اللہ نہ پڑھیں، 786 پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یا پھر کسی کا نام کے اعداد نکالیں. اب مثلا کسی کے نام کے اعداد 420 ہیں تو کیا ہم اس کا نام لینے کے بجائے اس کو ہم 420 کے نام سے پکار سکتے ہیں؟ یا شادی ہے، نکاح ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 420 کا نکاح 302 کے ساتھ کر دیا. تو جب یہ چیزیں اس طرح نہیں ہو سکتی تو یہ سارا اصل میں ایک قرآن سے اور قرآن کے الفاظ سے اور اللہ کے کلام سے دور کرنے کا ایک شیطانی فریب ہے جو اس فریب کے اندر آئے اور پھر اتنا زوردار انداز سے کہتے ہیں کہ ان کے اندر جو تاثیر ہے نا وہ ان الفاظ کے اندر بھی نہیں ہے. اس لیے جب ان سے کہا جاتا ہے نا بھئی آپ تعویذ اگر لکھنا ہی ہے تو آپ سیدھا سیدھا قل اعوذ برب الفلق کیوں نہیں لکھ کے دیتے؟ تو کہتے نہیں، عادات کے اندر تاثیر زیادہ ہے، 1 2 3 کی نہیں. اصل چیز قرآن سے ہٹانا اور قرآن کے الفاظ سے بہت بڑا شیطانی فریب ہے جو ان لوگوں کو ہو گیا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے ہٹا کر 1 2 3 پر لگا دیا کہ قرآن کو پڑھنا نہیں، اگر اس کا تعویذ بنانا ہے تو اس کو بھی نہیں لکھنا، اگر لکھیں گے تو اس کو بھی الٹا ملٹا کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے آدھی آیت ادھر آدھی آیت ادھر ایسے ٹیڑھا میڑھا کر کے، یعنی قرآن کی کسی نہ کسی طرح توہین کرنی ہے، اس کو خراب کرنا ہے. یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ اسی کو جادو کہا جاتا ہے کہ جادو میں دین کی اور قرآن کی توہین کی جاتی ہے جب تعویذ کی شکل میں، لکھنے کی شکل میں یا پڑھنے کی صورت میں. تو یہی چیز پھر شیطان کو اور اس قسم کے جو جنات ہوتے ہیں ان کو خوش کرتی ہے، پھر وہ جا کر وہ کام کرتے ہیں اور اسی کا نام جادو ہے. ٹھیک ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابجد، حوض، حتی، کلمن اس ترتیب سے جو ان کی گنتی جو بنائی جاتی ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، حدیث ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قوما یحسبون آبا جاد. یہ عربی میں ظاہر ہر زبان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، تو ہم اردو میں ابجد حوض کہتے ہیں نا، تو وہ عربی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان قوما یحسبون آبا جاد وینظرون فی النجوم ولا ارى لمن فعل ذلك خلاق. وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آبا جادن اس کے ذریعے وہ حساب کرتے ہیں، اس کے ذریعے ان پر ان کا یقین ہے، گمان ہے، اعتبار ہے، اور اس کے ذریعے وہ حساب کرتے ہیں. وینظرون فی النجوم، اور ستاروں میں دیکھتے ہیں، ستاروں کی چالوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی ستارے کی کون سی چال ہے اور اس وقت یہ ہوگا اور وہ ہوگا، وہ جو سارا سسٹم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ولا ارى لمن فعل ذلك خلاق، میری رائے میں اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی حصہ نہیں اللہ کے ہاں. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے، یہ جو روایت ہے، اس کے اندر انہوں نے اس چیز کی تردید فرما دی اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ حروف علم العادات کے ذریعے دراصل قرآن سے لوگوں کو کاٹنے کے لیے اور قرآن سے دور کرنے کے لیے کہ جو یعنی پڑھنے سے تو ہٹانا ہے ہی ہے، لوگ یہ بھی نہ کریں کہ جو تعویذ بنا رہے تو تعویذ بھی قرآن کے الفاظ کے نہ بنائیں بلکہ گنتی کے بنائیں. تو یہ بہت بڑا شیطانی فریب ہے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں علم رمل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ علم رمل کے حوالے سے کیا معاملہ ہے، حدیث کیا کہتی ہے اور اعلیٰ حضرت کا کیا فتویٰ ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.